آج سے تقریباً 3000 سال پہلے مصر پر ایک ظالم بادشاہ فرعون کی حکومت تھی، جو نہ صرف ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا بلکہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا اور خدائے حقیقی کو للکارنے کی جرت کی تھی۔ فرعون نہایت ہی بد کردار اور ظالم ترین شخص تھا۔ فرعون نے اپنی عوام کو حکم دیا تھا کہ وہ اس کے آگے سجدہ کریں، اور جو کوئی بھی اسے سجدہ کرنے سے انکار کرتا وہ اس پر ظلم کی انتہا کر دیتا، یہاں تک کہ اسے قتل کروا دیتا۔ اس زمانے میں اللہ نے اپنے سچے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معبود کیا، جنہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف دعوت دی اور انہیں جھوٹے خدا کی عبادت سے باز آنے کی ہدایت کی۔ لہٰذا خود فرعون کے محل میں موجود ایک خاتون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا اور اس لا شریک اللہ پر ایمان لے آئی۔ اس خاتون کا نام مشاطہ تھا، جو فرعون کے محل میں خادمہ تھی۔ فرعون نے اسے اپنی بیٹی کی خدمت اور کام کاج کے لیے رکھا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ خادمہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، تو کنگھی کرتے ہوئے اتفاقاً کنگھی اس کے ہاتھوں سے گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرا باپ فرعون ہی ہے، تو پھر یہ تم نے کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے، تجھے اور خود فرعون کو رزق دیتا ہے۔ تو شہزادی نے کہا کہ تو میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ ہی ہے۔ شہزادی نے اس بات کی اطلاع اپنے باپ کو دے دی۔ وہ نہایت ہی غضبناک ہو گیا اور اس نے اس باندی کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب وہ حاضر ہوئی تو فرعون نے پوچھا، کیا تم نے میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مان لیا ہے؟ خادمہ نے صاف کہہ دیا کہ میں تمہیں اپنا رب نہیں مان سکتی، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ جواب سن کر فرعون حیرت زدہ ہو گیا، اسے اتنے استقامت اور جرت بھرے جواب کی امید نہ تھی۔ فرعون نے سوچا کہ اس عورت کو ایسی عبرتناک سزا دینی چاہیے کہ اس طرح کی جرت دوبارہ کسی شخص کو نہ ہو۔ اسے پتا تھا کہ یہ عورت اپنے بچوں سے بے انتہا محبت رکھتی ہے، لہٰذا فرعون نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک بڑی دیگ میں تیل کو گرم کیا جائے۔ جب یہ دیگ بے انتہا گرم ہو گئی تو فرعون نے حکم دیا کہ اس عورت کے تمام بچوں کو ایک ایک کر کے اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ فرعون کا حکم سنتے ہی اس عورت کی آنکھوں کے آگے ایک دم سے اندھیرا چھا گیا۔ خادمہ نے نہایت ہی صبر اور ہمت سے کام لیا۔ سپاہیوں نے اس خادمہ کے ایک بچے کو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ وہ بچہ کبھی پکارتے ہوئے اپنی ماں سے مدد طلب کرتا اور کبھی سپاہیوں سے رحم کی بھیک مانگتا اور کبھی فرعون کی طرف امید کی نگاہوں سے دیکھتا۔ سپاہی اسے دھکیلتے اور گھسیٹتے ہوئے دیگ کے قریب لے گئے۔ خادمہ اپنے بچے کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اور اسے الوداع کہہ رہی تھی۔ چند لمحات میں اس کے جگر گوشہ بچے کو کھولتے ہوئے تیل میں انڈیل دیا گیا اور کچھ ہی دیر میں اس معصوم بچے کی ہڈیاں اس تیل کے اوپر تیرنے لگیں۔ فرعون نے اس خادمہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ اس نادید خدا کو چھوڑ دو اور مجھے رب مان لو۔ خاتون نے دلیرانہ نظروں سے فرعون کی طرف دیکھا اور اسے خدا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ فرعون اس ثابت قدمی اور ہمت کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کے دوسرے بچوں کو بھی تیل میں ڈال کر ہلاک کر دیا گیا۔ اب سپاہی اس خاتون کے سب سے چھوٹے بچے کی طرف بڑھے جو شیرخوار اور معصوم تھا۔ جب سپاہیوں نے اس بچے کو چھینا تو بچے نے زور سے چینخ ماری، ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا اور اسے ضبط نہ رہا۔ وہ زمین پر گر پڑی اور زاروں کی طرح رونے لگی۔ وہ عظمت والا لا شریک خدا اس عورت پر گزرنے والی قیامت کا خوب واقف تھا، لہٰذا اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ وہ شیرخوار بچہ جو ابھی بول بھی نہ سکتا تھا، اس کی زبان میں بولنے کی قوت آ گئی۔ بھرے دربار میں بچہ بول اٹھا، اے میری ماں، تو حق پر ہے، بے شک دنیا کی سزا آخرت کے مقابلے بہت ہلکی ہے۔ فرعون کے دربار میں موجود سب لوگ اس بچے کی آواز سن کر حیرت زدہ رہ گئے، لیکن ان کے دلوں پر لگے کفر کے تالے پھر بھی نہ کھل سکے۔ اس بچے کو بھی دیگ میں ڈال دیا گیا اور یہ بے خطا معصوم موت کے آغوش میں چلا گیا۔ اپنے تمام بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے فرعون کی ظلم پٹی کو دیکھنے کے بعد اس خادمہ کا دل پھٹ پڑا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو اپنے معصوم بچوں کو اس دردناک موت سے بچا سکتی تھی۔ اسے صرف ایک کلمہ کفر پڑھنا تھا، مگر یہ فقط جان بچانے کا ایک بہانہ ہوتا۔
मगर उसे यकीन था कि उसके रब के पास उसके लिए जो कुछ है वो उस खत्म हो जाने वाली दुनिया से कई ज्यादा है। अब सिपाहियों ने उस खादमा को पकड़ा और धकेल कर उस देग के पास ले गए। खादमा के जहन में एक बात आई। उसने फिरौन की तरफ देखकर कहा, रुको, मेरी एक दरख्वास्त है। ये सुनकर फिरौन को कुछ उम्मीद पैदा हो गई। फिरौन ने कहा, हाँ बताओ, क्या ख्वाहिश है? तो उस खातून ने कहा कि मेरी और मेरे बच्चों की हड्डियां एक साथ जमा करके एक जगह दफन कर देना। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे भी देग में डाल दिया गया। उस वाकया के 2000 साल के बाद आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। आपको एक रात मिराज के सफर पर ले जाया गया। मिराज की रात जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराक पर सवार होकर बैतुल मुकद्दस पहुँचे तो आपको मिस्र की तरफ से एक खुशबू आने लगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से पूछा, ऐ जिब्राइल, ये कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ये खुशबू कैसी है? जिब्राइल ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिरौन की एक बांदी थी जिसने ईमान की खातिर अपने और अपने बच्चों की जानों का सौदा किया था। उसके और उसके बच्चों की हड्डियों को जहां दफन किया गया था, जिस दिन उन्हें दफन किया गया उस दिन से लेकर आज तक ये खुशबू आ रही है और ये क़यामत तक आती रहेगी। बेशक हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा, जिस ईमान को पाने के लिए लोगों ने अपनी और अपनी औलादों की जानों के नजराने पेश किए, जबकि हमें कितनी आसानी से ये दीन और ईमान मिल गया। जी तो नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल आई फॉर इन्फॉर्मेशन पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई इस्लामिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं किसी ऐसी इस्लामिक वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।